الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے بارے میں بیان سنا۔ آج انشاءاللہ جو بیان کیا جائے گا اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہ تھا، مکھی مچھر جوؤں سے محفوظ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب میں حضرت زکون طبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں ہے کہ آپ کا سایہ زمین پہ نہ پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اسی لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کی شاید وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خداوند تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نوراً، یعنی یا اللہ تم مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن حجوزی رحمۃ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مکھی مچھر اور جوؤں سے محفوظ تھا۔ وہ کیسے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور امامہ حجازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑیں، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس مضمون کو ابو العربیہ سلیمان بن سبی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شفاء الصدوفی علامن بنوت رسول میں بیان فرمایا ہے۔ تحریر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگی سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو عظیم الموارد میں مفصل لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مہر نبوت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کے مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک دودھ تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ یعنی یہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کانا نور یاتلا لاؤ، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ یا اللہ پاک، نبی پاک کا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے صدقے، ان کے نور کے صدقے
یا اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دینا، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو سننے کی توفیق عطا فرما دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔